ہم اور آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم کو تو اٹیک آئے گا، ہم مر جائیں گے۔ ان حالات میں یہ ملک ہمارے نہ چاہنے کے باوجود دو حصوں میں بانٹ دیا۔ ہمارے اکابر کیا کہہ رہے تھے؟ افسوس سر افسوس، ہم میں سے اکثر لوگوں کو بڑوں کی پالیسی کا علم ہے۔ ہمارے اکابر یہ کہہ رہے تھے بنٹوارے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ہم ایک ساتھ رہتے، متحدہ ہمارا نظام ہوتا تو یہ دستور میں لکھا جا رہا تھا جس صوبے کے اندر جس کی اکثریت ہوگی اس کی زبان نافذ ہوگی۔ آپ نے جن 4 صوبوں کو لے کر چھوٹا سا ملک بنا لیا نفرت کی بنیاد پر، وہ چاروں صوبے مسلمانوں کی اکثریت کے صوبے تھے۔ میں ایک مثال دوں آپ کو، ابھی ہمارے بہار میں الیکشن ہوا، 5 مسلم امیدوار چن کر آئے ایک مسلم پارٹی کے نام پر، تو ہارا کون؟ 5 مسلم ہارے، 5 مسلم چن کر آ گئے۔ کیا پایا آپ نے؟ کون سے کارنامہ انجام دیا آپ کو؟ جن 4 صوبوں کو لے کر آپ نے پاکستان بنایا وہ تو پاکستان پہلے سے تھا۔ ہمارے اکابر سمجھا رہے تھے، یہاں تک مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا میں جناح کو پڑھا لکھا آدمی سمجھتا تھا، کیسی احمقانہ تقسیم ہے، آدھا بنگال ادھر آدھا بنگال ادھر، آدھا کشمیر ادھر آدھا کشمیر ادھر، آدھا پنجاب ادھر آدھا پنجاب ادھر۔ یہ آبادیوں کے انتقال کا جب مسئلہ کھڑا ہوا ہے اور ٹرینیں لاشوں سے بھر بھر کر آئی ہیں تو جگر چھلنی ہو گئے ہیں۔ 3000 سے زائد ہماری مسجدیں پنجاب اور راجستھان، پانی پت اور ہریانہ کے علاقے میں، میں نے اپنی ان گنہگار نگاہوں سے ان مسجدوں کو دیکھا ہے جن کے منبر و محراب آج بھی برقرار ہیں، جن کے منارے آج بھی برقرار ہیں، وہاں اذان نماز نہیں ہو رہی ہے، جانور بن رہے ہیں لوگوں کے رہائش۔ گزشتہ سال میرا جانا ہوا اس علاقے میں، اتفاق سے جن لوگوں نے بلایا تھا ان کی خواہش تھی یہاں بھی ہو لیجیے یہاں بھی ہو لیجیے یہاں بھی ہو لیجیے۔ میں نے ان سے کہا 2-4 مقامات مجھ کو ضرور دیکھتے ہیں، جتنا چلانا ہے چلاؤ۔ 1.5 دن کے اندر 1300 کلومیٹر ہماری گاڑی چلی ہے۔ آدمی مہاراشٹر سے یو پی آ جاتا ہے۔ میں گاڑی میں سو رہا تھا، گاڑی میں کھا رہا تھا، میں نے کہا مجھ کو آپ وہ علاقے دکھاؤ جہاں مسلمانوں کی لاشیں ہزاروں کی تعداد میں پڑی ہوئی تھی۔ ایک مسجد کا سنگ بنیاد میرے ہاتھوں رکھایا گیا، امام صاحب نے بتلایا مولانا یہ پورا علاقہ مسلمانوں کی اکثریت کا علاقہ تھا۔ آج سے 30 سال پہلے جب میں یہاں آیا ہوں 2 سے 3 مسلی ہوا کرتے تھے، آج کم سے کم 100 مسلی ہو گئے۔ 84 تک یہی حالات تھے۔ 84 میں حالات بدلے، اس قوم کا اندرا گاندھی سے اختلاف ہوا، بھنڈرانوالہ مارا گیا، اندرا کا مرڈر ہوا، حالات بد سے بدتر ہوئے، ان کا قتل عام کیا گیا، مسلمانوں نے اپنے گھروں میں ان کو پناہ دیا۔ تب وہاں سے نفرتیں کم ہوئیں اور انہوں نے کہا آؤ مسجدیں کھول لو۔ بہت سی مسجدیں ایسی ہیں جہاں رہنے والوں نے کہا ہمیں مسجد خالی کرنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ میری رہائش گاہ ہے، مجھے ایک فلیٹ دلا دو، مجھے ایک روم دلا دو، میں منتقل ہو جاؤں گا۔ ہمارے اکابر نے ان حالات میں، آپ کو بتلانا یہ، ان حالات میں ایک طرف 1826 سے لے کر اور پیچھے لوٹیں گے آپ 1797 سے لے کر اور پیچھے لوٹیں گے 1757 بنگال کی پلاسی کی اگر جنگ سے آپ شروع کرتے ہیں، بنگال کی جنگ، میسور کی جنگ، سید احمد شہید کی بالا کوٹ کی جنگ، پھر دلی کی جنگ، اس کے بعد تقریباً 100 سال تک ہمارے اکابر نے میدان میں سینہ سپر ہو کر کام کیا ہے۔ اسی جنگ آزادی کی پاداش میں، اسی ملک کو آزاد کرانے کی پاداش میں حضرت شیخ الہند جیسے محدث کو، پیر و مرشد کو، دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہے، شیخ الحدیث ہے، علامہ انور شاہ کشمیری، مفتی کفایت اللہ، حسین احمد مدنی، علامہ شبیر احمد عثمانی، اشرف علی تھانوی، ان اکابر کا استاد کتنا بڑا ہوگا، ذرا سوچیے آپ۔ وہ حضرت شیخ الہند، ان کو صرف ریشمی رومال تحریک کی پاداش میں بڑھاپے میں قید کیا گیا، مالٹا کی تیز سردی کے موسم میں ان کو رکھا گیا، لیکن ان کے شاگردوں نے چراغ کی لو کو